بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد ہم لاہور پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ شرف اس طالب علم کو مسلسل 30 برس تک حاصل رہا کہ میں حضور سیدی سندی داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری نور اللہ مرکزہ کی جامع مسجد میں سوالوں کے جوابات دیتا رہا۔ الحمدللہ اب اس طرح آن لائن حاضر ہو کر آپ کے سوالات کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں۔ آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھا جا سکتا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب کے لیے حاضر ہیں۔ کوئی صاحب کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ Any person, any question, I'm ready to discuss in the light of Quran and Hadith۔ جی بسم اللہ۔ یہ سوال محمد انوار صدیقی کا ہے۔ حضور جس طریقہ سے مرد حضرات وضو کے بعد شہادت کی انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کیا عورت بھی پڑھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شہادت کی انگلی کا اٹھانا آسمان کی جانب اور کلمہ پڑھنا، اس میں بھی اشکال ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ انگلی اٹھانے سے مراد اللہ کی الوہیت کی طرف اشارت ہے، اس لیے انگلی کا اٹھانا مردوں کے لیے جائز ہے۔ عورت انگلی اٹھانے سے اجتناب کرے، یہ اولا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجیے علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد احمد جمیل رضوی کا ہے۔ محمد احمد جمیل رضوی کا ہے۔ کہتے ہیں حضور کیا سردیوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شرعی عذر ہو تو؟ جی جناب، سردیوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے اگر شرعی عذر ہو تو ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیجیے مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد جمیل اطاری کا ہے۔ حضور کیا انسان سے غلطی کا ہو جانا ولایت پر کوئی اثر تو نہیں ڈالتی؟ جواب یہ ہے غلطی کا ہو جانا ولایت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ غلطی کا ہو جانا ولایت کو سلب نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹے آپ کو انشاءاللہ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد سب احساس ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد ہاشم رسول کا ہے۔ حضور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ قبیلہ بنو زکوان اور کسی قبیلہ کے لیے بد دعا مانگی؟ جی، بعض قبائل کے لیے اس طرح کی دعا ثابت ہے اور اس میں ہزاروں بلکہ ان گنت حکمتیں پنہاں تھیں۔ دیجیے بیٹے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال علی عمران خان کا ہے۔ حضور مولانا اشاہ احمد نورانی کی ختم نبوت کی کاوش پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے قائد حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مرد کلندر تھے، وہ مرد عظیم تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ پہرا دیا کہ قیامت تک انشاءاللہ اسے یاد رکھا جائے گا۔ یہ فقیر اس بات پر بڑا خوش ہے، یہ سعادت ہے میری کہ میں الحمدللہ جو کلر کرتا ہوں یہ نورانی کلر ہے۔ حضرت کے معمولات سے مجھے کچھ واقفیت تھی، الحمدللہ میں نے پچھلے دنوں اسے بالکل ترک کیا تو اطراف و اکناف سے رابطے شروع ہو گئے کہ حضرت جو رنگ کرتے ہیں وہ کیا ہے، کہاں سے ملتا ہے، زارا بازار میں تو نہیں ملتا نا۔ حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جو کلر فرماتے تھے یہ وہی ہے۔ الحمدللہ سنت کے عین مطابق رنگ بنتا ہے اور کیا خوب بنتا ہے۔ ہم نے بھی اس کو دوبارہ سے لگا لیا ہے اور الحمدللہ داڑھی خوب مزیدار رنگ کی نکلی ہے، بڑا خوش ہوں۔ اور آج بھی مجھے احباب کہہ رہے تھے حضور آپ نے یہ کھویا پھر پا لیا۔ جی کھویا نہیں تھا، میں بیمار تھا، میری آنکھ کا لیزر ہوا تھا، بائیں آنکھ سے نظر آنا بالکل بند ہو گیا تھا، صاف ہو گیا تھا، اس کا لیزر کروایا ہے ڈاکٹر ہما کیانی صاحبہ سے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ دونوں آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ فقیر فیوض النبی کا جو حصہ رہتا تھا اس پر کام بھی کر رہا ہوں اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ مکمل ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس دوران بھی الحمدللہ اس کی 5ویں جلد پر خوب کام ہوا ہے، اب وہ چھپ کے آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد حق ہے کہ میں نے جن کے پائے کا عالم، جن کے پائے کا لیڈر نہیں دیکھا۔ عرصہ ہوا میں جی سی میں پڑھتا تھا، میری پہلی ملاقات حضرت سے اس وقت ہوئی تھی۔ اصل میں جی سی میں ایک نوجوان پڑھتے تھے جن کا نام تھا محمد رفیق، اور وہ محمد رفیق موریشیس کے رہنے والے تھے۔ مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی کو دیکھا ہے، یہ ان سے ملاقات ہے؟ میں نے کہا بھائی نہیں، میری ملاقات نہیں ہے، اس وقت تک میں نے حضرت کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان میں پیدا ہو کر، پاکستان میں بڑے ہو کر، پڑھ لکھ کر جی سی تک پہنچنے تک آپ نے اتنے بڑے مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بھی آپ کو کیا دلچسپی ہے ان سے؟ کہنے لگے کہ ہماری کئی پشتیں اس خاندان کی برکت سے مسلمان ہوئیں اور ہمارے دادا پردادا حضرت مولانا حضرت اشاہ جو تھے حضرت شاہ عبداللیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اور اب ہمارے بڑے اب تک بھی ان کی صاحبزادے حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے پناہ قدردان ہیں۔ تو میرے اندر انہوں نے بات کر کے یہ جذبہ پیدا کر دیا۔ میں نے کہا محمد رفیق جب کبھی حضرت لاہور آئیں تو مجھے بھی ان سے ملوا دینا تاکہ میں بھی زیارت کر سکوں۔ اس نوجوان کا شکر گزار ہوں، اب تو ظاہر وہ میری عمر کے ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں مجھے قدم قدم پر آتی رہتی ہیں، وہ استقامتیں، وہ حمیتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ اہل بیت سے محبتیں، وہ صحابہ سے محبتیں، وہ امت مسلمہ کو وحدت کا درس دینے کا انداز، اللہ اللہ کہنا ہی کیا تھا، اللہ اللہ کہنا ہی کیا تھا، اللہ اللہ کہنا ہی کیا تھا۔ میں نے مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ دلیر، زیادہ پاک باز، زیادہ با وقار، زیادہ با اثر مرد نہیں دیکھا، خدا کی قسم۔ وہ ایسا مرد تھا کہ اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا تھا اور اللہ کا پیارا محبوب یاد آتا تھا۔ ختم نبوت پر جو آپ نے پہرا دیا وہ واقعی قابل ستائش ہے، یاد رکھنے کے لائق ہے۔ اللہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ کل ان کا یوم وصال تھا اور آج ہم نے جامعہ میں ہمارا آج ماہانہ اجتماع تھا۔ الحمدللہ اس فقیر نے آج جامعہ میں حضرت مولانا اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فضیلت اور کمالات پر بات کی، اور جو وہاں احباب موجود تھے انہوں نے سنا اور بڑے خوش ہوئے۔ الحمدللہ میں آج خوش ہوں کہ میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اور میں وہ شخص ہوں کہ جو جی سی میں پڑھتا تھا نا، میں حضرت مولانا سے میری ملاقات ہوئی
تو مجھے فرمایا اچھا تو آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے نام بتایا. میں اچھا راجپوت ہو. بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا حضور ہوتے ہوں گے لیکن جب میں نے آپ کو دیکھ لیا تو اب سختی جاتی رہی. الحمدللہ اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میری زندگی اس لباس میں گزرے گی جس طرح کا لباس مولانا شاہ من نورانی ذیب طن فرماتے ہیں. یہ میرا امامہ، یہ میرا جبہ، یہ میرا انداز تکلم، الحمدللہ یہ سب مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق میں ہے. اللہ اس مرد قضا پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے مریدین کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے خلفاء کو برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو محبت کی نظر سے جنہوں نے دیکھا تھا اللہ ان کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اور اب میرے جیسے بندے جو بوڑھے ہو گئے اور جنہوں نے حضرت کو دیکھا تھا، خدا کی قسم حضرت کا تصور آنے سے بھی لذت آتی ہے اور دل و دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. اے سائل، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری توجہ ایسے مرد کی جانب کروائی کہ جن کا ہم پر ہی نہیں پوری امت پر احسان ہے. آپ نے جب تک زندہ رہے وحدت خدمت استحکام کے لیے کام کرتے رہے. الحمدللہ آج میں آپ کا ذکر کر رہا تھا، جب اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو کمال کر دیتے تھے. اللہ رب العالمین اس انداز میں ہمارے علماء کو قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ مجھے اکثر یاد آتی رہتی ہے. آپ کبھی کبھی بڑی ذوق سے پڑھا کرتے تھے. ان اللہ اشتری من المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. الحمدللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے. کیا سودا کیا؟ ان کے مال لوں گا، ان کی جانیں لوں گا اور پھر افزانے میں جنت ہی دے دوں گا. بھئی مال اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو آخر کہاں جائے گا؟ مال یہی رہ جائے گا. جان اللہ کو دینی ہی دینی ہوگی، اور اگر رسول اللہ کے نام پر دے دی جائے تو مر کر بھی وہ بندہ نہیں مرتا. اب دیکھ لیں اس دور میں یہ حضرت مولانا خادم سے انصب رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ کے نام پر جان دے دی، مر کر بھی وہ بندہ نہیں مرا، زندہ ہے. وہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور اللہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز کو طرح کو اپناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سائل میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، میری ساری باتیں مجھے کرنے کا موقع میسر آیا. لیجیے علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سوال علی حسین کا ہے. حضور مولانا شاہ من نورانی کی شان پر کچھ ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. بیٹا میں جیتا کس لیے ہوں؟ میں نے اگر مولانا شاہ من نورانی کے لیے کچھ نہیں کہنا تو پھر کون کہے گا؟ مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کروں. میں اپنے قائد کے لیے کلمات خیر کہوں. نہیں کہوں گا تو کیا کروں گا؟ میں تو اس بابا کے حضرت کے صدقے میں رہا ہوں، ورنہ میں تو مک گیا ہوتا اور اپنا امن و شان میں مٹ گیا ہوتا. لیکن زندہ ہوں، میں حضرت کو پیار کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ ان کی اولاد کو برکتیں عطا فرمائے، ان کی اولاد کی اولاد کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مریدین کو برکتیں عطا فرمائے، ان کے چاہنے والوں کو برکات سے مالا مال کرے. اور آج یہ بات کہہ دیتا ہوں، پاکستان میں اگر کسی نے کوئی مرد ایسا کبھی دیکھا جس نے حق گوئی و بے باکی کا حق ادا کیا تو اس کا نام مولانا شاہ من نورانی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سائل اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. آپ نے تو مجھے اس خوشی سے گزار دیا جس سے کبھی کبھی میں گزرا کرتا ہوں. واللہ حضرت کا نام، حضرت کی وہ ادائیں، حضرت کا وہ پیار کرنے کا انداز. یہاں تشریف کئی بار دو چار مرتبہ میرے اس غریب خانے پر تشریف لائے تھے. مجھے آج تک یاد ہے، بڑی محبت سے الحمدللہ وہ کچھ تذکار کرتے تھے. اللہ ان کو برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے. ماشاء اللہ. یہ لیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور انسان کی عالمی کیفیات پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ انسان کی دنیا میں جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اس نقطہ نظر سے ہی ہوتی ہیں جس نقطہ نظر میں، جس ماحول میں اس نے پرورش پائی ہوتی ہے، تربیت پائی ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے سب سے بہتر کیفیات کا مالک و حامل مولانا شاہ من نورانی ہی کو دیکھا اپنے زمانے. کمال درجے کا مرد تھا یار، کمال درجے کا مرد تھا. خدا گواہ ہے ایسے بندے روز روز پیدا نہیں ہوتے.
بنا کر دند خوش رسم مخاک و خون غلطی دن خدا رحمت کو ند این عاشقان پاک دین تینت رات۔ سائل اللہ آپ کو وہ کیفیت عطا فرمائے جو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی، یا ان کا کچھ تصدق مل جائے، اور مجھے بھی اور ان علماء کو بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال بیٹے، یہ کیا نام ہے؟ یہ سوال محمد یاسین قادری کا ہے۔ حضور تطبیق فی الصلاۃ کیا ہے؟ بیٹا، تطبیق کا معنی ہوتا ہے دو متفرق چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ یہ باقاعدہ علمی میدان میں ایک فن ہوتا ہے جس سے دو متفرق چیزوں کے اندر یکسانیت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ دو جدا چیزوں کو باہم ملا دیا جاتا ہے اور اس سے ان کا تفاوت اور فرق ختم ہو جاتا ہے، اور ایک فن ہے، اور ماہرین جانتے ہیں، علماء کو تطبیق آتی ہوتی ہے اور وہ تطبیق دینا جانتے ہیں۔ لغت میں تطبیق کا معنی ہوتا ہے دو الگ الگ چیزوں کے درمیان کسی تیسری چیز کو اس طرح رکھنا کہ دونوں کا فرق مٹ جائے، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ اور تطبیق فی الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں جو نمازیں ادا فرماتے تھے، جب رکوع جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر تسبیحات پڑھتے۔ پھر آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کی جو ہے وہ چپڑیوں پر، گھٹنوں کی ہڈیوں پر رکھنا شروع کیا۔ اس طرح سے رکوع کی حالت بدل گئی۔ یہ سارا قصہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ذکر ہوا ہے۔ تو تطبیق فی الصلاۃ سے مراد بیٹا رسول اللہ کی وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی نمازیں ہیں جن میں آپ رکوع جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیا کرتے تھے، پھر آپ رکوع فرماتے تھے، اور بعد میں آپ نے تطبیق کو ترک فرما دیا تھا۔ لہذا اب سنت یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھے جائیں اور ہلکا سا زور پیچھے کو دیا جائے تاکہ تمام نسوں کو فائدہ پہنچے، اور تطبیق فی الصلاۃ سے صحیح معنوں میں روحانی طور پر فائدہ اور روحانی قوت نصیب ہو۔ یہ ہے تطبیق فی الصلاۃ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ملک اکرم صاحب کا ہے۔ حضور جی آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیے، پھر میں جواب آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس پر آپ کچھ مزید کہیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال حافظ عثمان کا ہے۔ حضور کیا وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے جو خود کچھ کہتا ہو اور کرتا کچھ ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی بندہ مومن کو اس طرح کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے عیب ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت مل جائیں گے، اور اگر آپ اپنے اوپر غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوپر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال حبیب عطاری کا ہے۔ حضور گھر میں نماز پڑھتے ہوئے اگر بچے آگے سے گزر جائیں تو کیا حکم ہے؟ بچے پر احکام شرعی نافذ نہیں ہوتے، البتہ بچوں کو اس طرح سکھانا چاہیے کہ بیٹا جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے سے نہیں گزرا کرتے، گناہ ہوتا ہے۔ میرا پوتا الحمدللہ ابھی 7 برس کا ہوا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، مجھے کہہ رہا تھا ابو جی آپ کے پاؤں کہاں ہیں؟ میں کہ بیٹے وہ میں نے کمبل کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ ابو جی باہر نکال دیں۔ میں نے باہر نکالا تو اس نے میرے پاؤں پر بوسہ دیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا مجھے ماما نے بتایا تھا کہ اپنے بزرگوں کے
نانا دادا کے پاؤں چوم لیا کرتے ہیں، اس لیے چوم رہا ہوں۔ اللہ اس کی ماں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس نے یہ تربیت کی، اور پھر انہوں نے اور اپنے عزیزوں کا بھی ذکر کیا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ گھر میں اگر بچہ کوئی آگے سے گزر جاتا ہے تو سختی نہیں کرنی چاہیے، البتہ پیار سے مسئلہ سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ لیجیے صاحب لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد ماجد کا ہے۔ حضور اکثر لوگ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز فولڈ کر دیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جائے نماز فولڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جائے نماز پر نماز پڑھ لی گئی ہے اور نماز ادا کر لی گئی ہے، لہذا یہ جائے نماز اب نئی جب نماز کے لیے فارغ ہے، حاضر ہے۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال زیبا ناز کا ہے۔ حضور آمش اور نہریزہ کے لیے دعا فرما دیں۔ بیٹی اللہ تعالیٰ آمش اور نہریزہ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اگر بیمار، پہلے بھی یہ سوال آیا تھا پچھلے ہفتے، بیمار ہیں، اللہ نے شفا عطا فرما دی ہوگی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل گھبرایا نہ کریں۔ آمش اور نہریزہ کی خیر ہو، اور دنیا کی تمام لوگوں کے بچوں کی، امت مسلمہ کی خیر ہو، اور اللہ امت مسلمہ پر ایسا رحم فرمائے کہ ان میں باہم وحدت، خدمت اور استحکام کا جذبہ جاگ اٹھے۔ آج میں مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل پر بات کر رہا تھا، تو مولانا علوی صاحب کا نام کیا ہے؟ مولانا علوی صاحب نعرہ لگا رہے تھے کہ ہماری خدمت، ہمارا عزم ہماری خدمت، وحدت امت، وحدت امت۔ اور ایک نعرہ اور لگ رہا تھا، عکس نورانی۔ چلیے کسی اعتبار سے دیکھنے والے ہمیں مولانا شاہ نورانی سے تشبیہ تو دیتے ہیں نا، عکس ہی صحیح، اور ایسا بھی ہونا بہت میرے لیے کمال کی بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ بچے آپ کو سلامت رکھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد علی عثمان چشتی کا ہے۔ حضور معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی پر آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ان کے فرامین پر عمل میں لگا دیجئے، انشاءاللہ برائی ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ کبھی سانس تک نہیں لے پائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو دوزخ والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم غریبوں کا جو مذاق اڑاتا تھا نا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر غریبوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پر پھپتیاں کستے تھے، تو ہمیں جہنم میں یہ چیزیں لے آئیں۔ لہذا یہ باتیں یاد رکھ لیں، ایک تو نماز کو پکی طرح قائم کر لیں، دوسرا مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کریں، اور تیسرا کبھی اگر کوئی غریبوں کا مذاق اڑائے تو ہرگز اس کا ساتھ نہ دیجیے، بلکہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی محبت میں غرقاب رہیے اور غریبوں کی محبت میں سرشار رہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھنا، یا اللہ مجھے غریبوں میں مارنا، اور یا اللہ میرا حشر بھی غریبوں کے ساتھ کرنا۔ لہذا یہ کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے نا، بہت عظیم طبقہ ہے۔ اللہ مساکین کو ہمیشہ برکات سے مالا مال کرے، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ جی ہاں۔ وعلیکم السلام۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم احینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ میری زندگی مسکینوں کے ساتھ ہو، مجھے موت بھی مسکینوں میں آئے اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو، غریبوں کے ساتھ ہو۔ اللہ میرا حشر بھی
اور میری موت بھی اور میری زندگی بھی مسکینوں کے ساتھ ہی رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبد الرزاق کا ہے، حضور نفس پر قابو پانے کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ نفس پر قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت میں غرقاب کر دیں، اور وہ کریں جو اللہ نے حکم دیا، وہ کریں جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ نفس ایسا قابو میں آئے گا کہ واہ واہ کہنا ہی کیا ہوگا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال اشفاق احمد کا ہے، حضور مولانا روم علیہ رحمت کی حکایت بیان فرما دیں۔ سبحان اللہ، مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت حکایات یاد ہیں، اور ان میں سے ایک حکایت یہ بھی ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو طرز اصلاح تھا وہ یقیناً قابل توجہ تھا اور لائق التفات تھا۔ اللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے ایک جگہ حکایت لکھی کہ ایک نوجوان تھا، وہ جنگل میں گیا، گرمیوں کا موسم تھا، اور اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک ریچھ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ریچھ جو ہے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ وہ ریچھ اٹھتا ہے نا، تو جب چلنے لگتا ہے تو کانٹا مزید اندر دھستا ہے، تو بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس نوجوان نے از راہ ہمدردی اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ اب اس نوجوان کی ریچھ کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ جب کبھی یہ نوجوان جنگل میں آتا تو ریچھ اس سے پیار کرتا، اور وہ یاد رکھتا کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے تکلیف میں میرا ساتھ دیا تھا اور میرے لیے آسانی بہم پہنچائی تھی۔ بہرحال جنگل میں وہ آیا ہوا تھا نوجوان، اور اسے نیند آ گئی تو درخت کے نیچے لیٹا سو گیا، اور ریچھ صاحب بھی آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ میرا دوست سویا ہوا ہے۔ ایک مکھی آ کر اس کے ماتھے پر بیٹھ گئی۔ ریچھ نے کہا اچھا مجھے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے، اسے میرا کانٹا نکالا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ وہ گیا اور 10-15 کلو کا ایک پتھر لا کر زور سے دھڑام کر کے اس کے سر پر مارا۔ مکھی تو اڑتے ہی اڑ گئی، مرتی کہاں مری ہوگی، اس کا بھیجا پھنس گیا اور وہ مر گیا۔ مطلب علامہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ حکایت ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ دوستی لگائیے، لیکن دوستی کرنے سے پہلے معیار دیکھ لیجئے کہ جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کو دوست بنائیں، وہ اس معیار پر آتا ہے کہ آپ کی دوستی کے لائق ہو۔ اگر اس طرح کی دوستی ہے تو پھر ہوگی تو دوستی، لیکن آپ کا کچومر نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم سب کو دوست بنانے سے پہلے سوچنے سمجھنے کی اور عمدہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال محمد حسین کا ہے، حضور یہ جو کلمات ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، اس حدیث پاک کی سند اور صحت کچھ ارشاد فرما دیں۔ سند صحیح ہے، صحت صحیح ہے، اور ناقلین کا مجھے پتہ ہے، الحمدللہ بات بالکل صحیح ہے، اور میں اس کی تصدیق پر ہوں۔ یہ صحیح بات ہے، غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اس کی تردید کرنے کو کوئی آئے گا تو فقیر الحمدللہ اس کی تردید کر دے گا بڑے اچھے طریقے سے۔ مجھے 1000 زاویوں سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو رسول اللہ کو، اللہ کے کسی نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، پکڑ کر صاف کر دو۔ اور ہم کسی پیغمبر کو گالی کسی کا دینا برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال چودھری غلام غوث کا ہے، حضور جو بندہ فوت ہو جائے اس کے نام کا حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ جی جناب، مرنے والے کے نام پر
حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ جی یہ صحیح ہے، جائز ہے، تحقیق ہے اس پر فقیر کی۔ جی دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال زاہد علوی شکوری کا ہے۔ حضور تصویر والے جائے نماز پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ تصویر والے جائے نماز پر نماز پڑھنے سے اجتناب اولا ہے، اجتناب اولا ہے، اجتناب اولا ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ کتنا وقت ہو گیا بھائی؟ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال زیبا ناز کا ہے۔ حضور کیا مائیں اپنے بچوں سے مرچوں سے نظر اتارتی ہیں؟ ایسا کرنا چاہیے؟ جی محترمہ، مرچوں کو جو ہے وہ جلا دیتے ہیں اور وہ اس سے نظر اتر ہی جاتی ہے۔ یہ عمل میرا بھی دیکھا ہوا ہے، میری زوجہ محترمہ بھی بچوں کی نظر اس طرح اتارتی رہی ہیں۔ میں کئی بار دیکھا، ایک بار میں نے کہا تھا یہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کوئی گاڑی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ تو الحمدللہ وہ عمل اچھا ہی رہا اور میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جی جی بیٹے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج اجتماع بھی تھا اور اجتماع کے بعد ملاقاتیں بھی رہیں، اور پھر بھی میں نے الحمدللہ آج فیض النبی شرح جامع ترمذی پر کام بھی کیا، اور الحمدللہ میں نے پھر آ کر نشست بھی کر لی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان علماء کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے، جو بیچارے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نشست رہ نہ جائے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، علماء کرام میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ علامہ امیر حمزہ صاحب، علامہ علی حسنین صاحب، اور مولانا علوی صاحب، مولانا یاسین صاحب، اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج گجر برادران نہیں ہے نا یہاں، جامعہ میں نشست کرتا تھا تو دونوں جامعہ میں ہوتے تھے، آج جامعہ میں نشست نہیں کر رہا ہوں، میں الحمدللہ دوسری جگہ پر نشست کر رہا ہوں۔ اللہ سے دیکھنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اللہ بہت سعادتوں سے مالا مال کرے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال کرے، اور ہم سب ملک پاکستان کی فلاح، اصلاح اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں۔ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنے ہاں قبولیت کے درجہ پر لے جائے۔